کے بعد ڈرے ہوئے تھے، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، کسی کی آنکھیں نکال دی جاتی تھیں۔ قاضی نور اللہ شوستری انڈیا میں شہید ہوئے۔ کیا آپ کو معلوم ہے وہ کیسے شہید ہوئے؟ ایک تانبے کا پیالہ نما ایک سمجھے پیالہ بنایا گیا، اسے آگ کی بھٹی کے اندر ڈالا گیا، اور قاضی نور اللہ شوستری اتنے عظیم عالم دین وہ گرفتار کیے گئے، اور ان کے سر پر یہ لوہے کا پیالہ جو آگ بن گیا تھا پورا سالم ان کے سر پر پہنا دیا گیا۔ کیوں؟ شیعت کے جرم میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ کیا آپ آیت اللہ باقر الصدر شہید، ان کی ہمشیرہ بنت الہدا، کیا ان کی شہادت کو بھلا سکتے ہیں؟ جناب اس دور کے لوگوں کو دیکھا جائے مولا کے زمانے میں تو جناب میسم تمار، اور مولا نے یہ بتایا تھا کہ اے میسم، تمہاری شہادت میری محبت کی وجہ سے واقع ہوگی۔ میسم نے کہا مولا میں آمادہ اور تیار ہوں۔ میسم سے کہا کہ یہ درخت ہے جس پر تمہیں سولی دی جائے گی۔ تو میسم روزانہ آ کر اس درخت کو پانی دیتے تھے کہ یہ میرے لیے شہادت کا مقام ہے، شہادت اس درخت سے ہوگی۔ تو محبت علی ابن ابی طالب یہ اتنی آسان نہیں ہے کہ جتنی لوگوں نے اسے سہل اور آسان بنا رکھا ہے۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ لہذا یہ مجلسیں جو ہے اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ آپ مجلس سنیں، میں بہت لمبی مجلس نہیں پڑھوں گا، ظاہر ہے مجھے 10 بجے کا کہا تھا اور 11:35 پر میں ممبر پر آیا ہوں۔ ظاہر ہے سارے میرے کام جو مجھے کرنے تھے میں رکا ہوا تھا، یا میں یہ کام شروع کروں وہ لینے آ جائیں، میں ادھورا کام چھوڑ دوں۔ صبح مجھے باہر کراچی سے باہر ٹریولنگ پر جانا ہے، رات کو وہاں مجلس ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پورا نظام میرا بھی 1.5 گھنٹے تاخیر کی وجہ سے درہم برہم ہو گیا۔ ایک مجلس پڑھ کے آیا تھا، 10 بجے کا ٹائم تھا، 10 سوا 10 پر آ جاتے، میں 40 منٹ کی تقریر کرتا۔ نظام آپ اتنا سہل اور آسان نہ سمجھیں، اس لیے کہ جب ایک شخص نے آ کر یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں آپ کے لیے محبت ہے، تو نبی اکرم نے کیا فرمایا کہ تم غربت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ غربت کا کیا مطلب ہے؟ رزق حرام اگر ہم لیں تو کھرب پتی ہو جائیں گے، لیکن پھر قبر کا حساب کون دے گا؟ سود، رشوت، حرام کمائی، تو جناب قبر کا حساب کون دے گا؟ آل محمد کا چاہنے والا ایک نظام حیات ہے اسلام کا، اس نظام اسلام پر عمل کرتا ہے، وہ حرام پیسے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے روکھی سوکھی کھا لوں گا لیکن میں حرام نہیں لوں گا، زندگی جیسی ہی گزر جائے آپ ہوش کے ساتھ مجلس سنیں۔ اسی لیے میں نے یہ موضوع شروع کر دیا ہے کہ جناب علی اتنا آسان نہ سمجھیں اس کو، اس لیے کہ اس نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو کہا کہ تم غربت کے لیے تیار ہو۔ حلال میں ظاہر ہے کہ وہ ساری تعیشات نہیں ملیں گی، تو اس نے بڑھ کر ایک جملہ اور کہہ دیا، اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا
کہ میں آپ کے ابن علی ابن ابی طالب سے بھی محبت کرتا ہوں. تو نبی اکرم نے کیا فرمایا آپ کو معلوم ہے؟ شاباشی نہیں دی، واہ واہ نہیں کیا، واہ واہ تم تو میرے ابن سے محبت کرتے ہو. وہ تو واجب ہے محبت کرنا، مولا سے محبت واجب ہے. اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پوری رسالت کا اجر اہل بیت کی محبت کو قرار دیا گیا ہے، اس لیے بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے. لہذا اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی الفت کے بغیر دنیا کا کوئی کام اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ پوری اجر رسالت یہ کوئی حدیث کا جملہ تھوڑی ہے، یہ تو قرآن کی آیت کا جملہ ہے. سورہ شورا 42 نمبر کا سورہ ہے اور 23 نمبر کی آیت ہے. میں تو آپ کو حوالہ بتا رہا ہوں، ریفرنس بتا رہا ہوں. تو جناب علی قرآن کی آیت ہے. تو اہل بیت کہا کیا کہ جناب دشمنوں کی کثرت کے لیے تیار ہو جاؤ. درود پڑھیے محمد آل محمد. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں. نبی اکرم نے یہ جملہ مدینے میں فرمایا تھا تو پورا مدینہ مسلمان تھا، اور جو یہودی رہتے تھے وہ خیبر کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے. تو نبی اکرم نے مدینے میں فرمایا کہ اے شخص علی کی محبت جو کرے گا تو علی کی محبت کا دم بھرنا یہ سب کے بس کی بات تو نہیں ہے. اس لیے کہ لوگوں کے دل میں کانٹا جو محبت اور نفرت کے اعتبار سے موجود ہے، اس کا میزان، اس کی ترازو مولا علی کی ذات ہے. اسی لیے کہا گیا کہ یا علی آپ سے کوئی محبت نہیں کرے گا الا مؤمن، اور کوئی آپ سے دشمنی نہیں کرے گا الا کافر و منافق. لہذا مولا کی محبت یہ بہت سخت کام ہے. خود مولا علیہ السلام کا ایک جملہ ہے کہ جناب سارے لوگوں نے جو اوروں کو مانا تو وہ اوروں کو تو وہ ان کے کردار کی وجہ سے، اور مجھ سے دور کیوں ہو گئے؟ میری عدالت کی وجہ سے. علی اتنے بڑے عادل ہیں کہ جناب علی یہ عدالت ہر آدمی جناب آسانیاں پیدا کرتا ہے، عدالت اس کو پسند ہی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی ہو. ارے بھائی میں تو مثالیں دے دیتا ہوں کہ جناب عقیل آ گئے اور جناب عقیل نے ایک دن کہا کہ مولا میرے پاس اولاد کی کثرت ہے، خرچہ پورا نہیں ہوتا، آپ مجھے بیت المال میں سے کچھ دے دیں، بیت المال میں سے آپ مجھے دیں. مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جناب یہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، جاؤ اور تالے توڑو اس دکانوں کے اور جو چاہے لے جاؤ. تو جناب عقیل بڑے بھائی ہیں، کہنے لگے کہ یا علی آپ چاہ رہے ہیں کہ میں یہ کام کروں تو آپ کے سپاہی آ کر مجھے گرفتار کر لیں اور سزا دیں. تو مولا علی نے فرمایا کہ تم لوگوں کا مال لینا نہیں چاہتے تو میں لوگوں کا مال ولی امر مسلمین بن کر میں لوگوں کا مال اگر لے لوں تو میں خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا. اب آپ سمجھ گئے کہ مسئلہ کیا ہے. ایک قاضی تھا، حکومت کا قاضی، اس نے ایک مکان بنا لیا، نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں، مکان بنا لیا، اور جب مکان تیار ہو گیا تو مولا نے اس سے پوچھا یہ مکان اس کے پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے کہا لوگوں نے دیے ہیں پیسے. امام نے فرمایا کہ لوگوں نے کیوں دیے؟ کہا کہ میں ظاہر ہے کہ اچھے کام کرتا ہوں. تو کہا اگر تم اس عہدے پر فائز نہیں ہوتے، یعنی قاضی نہیں ہوتے، جس طرح سے ہمارے ہاں بھائی کیسی کا جو افسر ہے اس سے کہتے ہیں میٹر لگاؤ جناب پول لگاؤ، تو وہ کام کیا اپنا ذاتی کام کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ تو حکومت کا ادارہ ہے. تو جناب علی کہتا ہے اتنے پیسے دو گے تو میں یہ کام کر دوں گا، اور نہیں دو گے تو نہیں کروں گا. تو جناب علی لوگ اس کو کیوں دے دیتے ہیں؟ اس کے عہدے کی وجہ سے دیتے ہیں.
تو دنیا کا جتنا بھی نظام ہے، جو بھی وہاں پر ذمہ دار ہے، وہ اپنی جانب سے جناب یہ کام کرنے اور نہ کرنے کا مسئول نہیں ہے، اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں نے تمہیں ہدیے دیے ہیں یا تحفے دیے ہیں تو یہ ہدیے اور تحفے تمہاری ساتھ کی وجہ سے نہیں دیے ہیں، تمہارے عہدے کی وجہ سے دیے ہیں، اور یہ عہدہ اگر نہ ہو تو ایک آدمی تمہیں کوئی مال دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اب بات واضح ہو گئی کہ جناب علی یہ زندگی گزارنا یہ اتنا سہل اور آسان نہیں ہے۔ اس لیے میں بار بار ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ جناب یہ جو ہم عزاداری کر رہے ہیں اور اس کا جو پورا گیٹ اپ ہے، مجلس کرنے والے نے بڑی محنت کی ہے، بڑا وقت لگایا، سارا انتظام کیا، لیکن جناب ہم محلے والے یا جن کو دعوت دی ہے وہ مجلس میں آئیں اور مجلس بڑے غور سے سنیں، اس لیے کہ یہ قصب فیض، یہ مقام علم کا مقام ہے۔ لہذا بس یہ میں نے تمہیدی باتیں بیان کی ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں اس آیت کا حوالہ اور ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اور ترجمہ پیش کر کے میں ایک ہلکی سی بات بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں اور آپ ایک ایک ٹائم کے علی السلام ایک ایک ٹائم کے ذمہ دار ہیں۔ ایک ایک لمحہ ہمارا بہت اہم ہے۔ یہ لمحات ہمارے عام لمحات نہیں ہیں، ہم فرش ادا پر بیٹھے ہیں اور فرش ادا پر ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اس لیے ان ذمہ داریوں کو ہمیں نبھانا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر کا سورہ ہے اور 21 نمبر کی آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، بہت توجہ سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انظر، انظر کا مطلب کیا ہے؟ آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں، دیکھو، قرآن کہہ رہا ہے دیکھو۔ اس دیکھو کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے توجہ کرو، اس کا مطلب ہے غور کرو، اس کا مطلب ہے غافل مت رہنا۔ یہ لفظ ہے انظر۔ کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر کیسے فضیلت دی ہے۔ بھائی یہ بہت فضیلت والا ہے اور یہ کم فضیلت والا ہے۔ یہاں تذکرہ دولت، مال، طاقت، اقتدار کا نہیں ہو رہا، یہاں کچھ اور بات ہو رہی ہے۔ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ آپ کیوں با فضیلت ہیں؟ بھائی آپ جمادات سے افضل ہیں، نبات سے افضل ہیں، حیوان سے افضل ہیں۔ آپ کو اللہ نے انسان بنایا، لیکن کیا سارے انسان ایک رتبے اور ایک مقام پر ایک ہی طرح سے ہیں؟ آپ فوراً گردن ہلا کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے 2 مقامات پر، اسی سورہ بنی اسرائیل میں ایک مقام پر کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو مکرم بنایا۔ اب آپ جاگتی ہوئی صلوات پڑھیں تو ہم اگلی آیت پڑھوں۔ ہم نے انسان کو افضل بنایا، مکرم بنایا۔ تو جناب پوری دنیا کے انسان اگر مکرم ہو تو پھر اس کا مطلب ہے قاتل اور مقتول دونوں برابر ہو گئے، ظالم اور مظلوم دونوں برابر ہو گئے ہیں، گناہ گار اور عبادت گزار دونوں برابر ہو گئے؟ نہیں۔ اب میں 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، ایک آیت بعد میں پڑھوں گا جو میں ایک متصل کروں گا ایک بات سے، بہت علمی بات ہے۔ آغا احمد نراقی نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔ بھائی ذاکر دیکھیں، سوسانی کرنے والا جو سوسانی کرتا ہے، یا مثلا نوحہ پڑھنے والا یہ بھی سوسانی کرتے ہیں بھائی، تو جو سوسانی کرتے ہیں جناب وہ کتاب سے دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھتے پڑھتے ان کو سب چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ ہم نے صرف کتاب سے میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کے پیچھے وقت لگایا ہے، اور جو مجھے بچپن سے جانتے ہیں، اس محلے میں مولانا اصغر صاحب یہاں سے ظاہر ہے ہر جمعے کو 4 بجے ان کے یہاں مجلس ہوتی تھی، شاید میں 12 سال 13 سال کا ہوں گا، اور آج 65 پلس، تو اب آپ اندازہ لگائیے 10 سال اور 65 سال 55 سال کا دورانیہ ہے اس محلے میں۔ اصغر صاحب کے ہاں بہت سینکڑوں مجلسیں پڑھی، جعفریہ میں پڑھی، شاہ ولایت میں پڑھی۔ میں پرانی بات یاد دلا رہا ہوں، تو میں کوئی 2 سال 5 سال 10 سال والا خطیب نہیں ہوں، 55 سال ہو گئے مجھے پڑھتے پڑھتے، لیکن بہرحال ایک انداز ہے میرا۔ تو اب جناب علی اس کے پیچھے بہت تگ و دو
محنت، تفسیریں، تاریخ، مطالعہ، حدیث، یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جناب آپ بہت توجہ سے، میں 2 آیتوں کی طرف اشارہ کروں گا، اور پہلی آیت کیا پڑھی میں نے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اولاد آدم کو ہم نے مکرم بنایا۔ یہ آیت اگر ایک مرتبہ ہم پڑھیں تو کیا ہم بس کفایت کریں گے کہ جناب بس ہم بافضیلت ہو گئے؟ نہیں، سارے انسان برابر نہیں۔ پروردگار اس کا جواب کیسے ملے؟ تو خدا کہے گا قرآن کی دوسری آیتیں دیکھو، جب تک ساری آیتیں پڑھ نہ لو کسی ایک آیت پر فیصلہ مت کرنا۔ ایک آیت سے فیصلہ نہیں ہوتا۔ ایک جگہ ایک بات لکھی ہے، اس کے بعد اسی آیت کی شرح، پھر تیسری شرح، پھر چوتھی شرح۔ اسی لیے ہر آدمی قرآن پڑھ کر کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، عالم کا ہونا ضروری ہے۔ اب آپ سمجھ رہے تقلید کیوں کرتے ہیں، مجتہد کیوں ہوتا ہے، وہ فتویٰ کیوں بتاتا ہے؟ وہ 60 سال 70 سال 80 سال، آغا خامنہئی کتنے سال کے ہو گئے، آغا سیستانی کتنے سال کے ہو گئے؟ جناب وہ 40-50 سال میں اس رتبے پر نہیں فائز تھے، جب وہ 80 سال کے ہو گئے تب یہ رتبہ ان کو ملا ہے کہ وہ مجتہد ہوئے۔ تو ایک عالم پوری زندگی لگا دیتا ہے اور ہم جناب ایک لفظ کہہ کے ان کا برا بھلا کہہ دیتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ لہذا اولئک کل انعام، اولئک کل انعام، انعام کسے کہتے ہیں؟ میں نے ابھی کہا انظر، اس طرح سے کہہ رہا ہوں انعام، انعام کہتے ہیں چوپائے کو۔ خدا کیا کہتا ہے؟ اولئک کل انعام بل ہم اضل۔ یہ انسان اگر مقام انسانیت سے پست ہو جائے تو یہ حیوان بن جاتا ہے۔ تو مجھے نظر آ رہا ہے 2 پیر سے جا رہا ہے، 2 آنکھ سے دیکھ رہا ہے، زبان سے بول رہا ہے، کان سے سن رہا ہے، سونگ رہا ہے، ہر چیز کر رہا ہے، لیکن شکل انسان میں یہ چوپایا ہوگا۔ اس لیے ہم لوگ بھی جملہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے دل میں رحم نہیں ہے، یہ قاتل ہے، اس کے دل میں رحم نہیں ہے، یہ بچوں کو قتل کر دیتا ہے، عورتوں کو اس طرح سے اذیتیں دیتا ہے۔ تو ایک آیت آئی اولئک کل انعام بل ہم اضل، یا حیوان ہو گیا یا حیوان سے بھی پستر درجے پر فائز ہو گیا۔ بلی کو اپنا کام کرنے دیں، آپ متوجہ رہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں بس 12 تو بجنے والے ہیں، 5-7 منٹ اور پڑھوں گا۔ انہوں نے مجھ سے کہا 12:15 تک پڑھیں، تو 12:15 تو بہرحال ہو ہی جائیں گے، مصائب کی منزل میں بھی پہنچوں گا۔ تو یہ ایک پیغام تو بہرحال میں آپ کو دے دوں کہ اس انداز سے جناب علی اولئک کل انعام والی آیت آپ نے سن لی کہ انسان اگر مقام انسانیت پر فائز ہو تو اعلیٰ رتبہ، اور اگر گر جائے تو شکل انسانی میں ہوگا لیکن چوپایا ہوگا، یا پتھر ہوگا، یا خس و خاشاک کا ڈھیر ہوگا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کاش میں پتھر ہوتا، کاش میں مثلا حیوان ہوتا، تو وہ افسوس کیوں کر رہا؟ کہ اس کو پتا ہے کہ میں نے زندگی میں اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ جس کی وجہ سے میرا درجہ گر گیا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ ایک آیت اور سن لیجئے، درود پڑھیے محمد آل محمد۔ حل 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 یعنی کیا؟ سوال، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم اور جاہل یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت ہے بھائی، یہ حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ تو کیا عالم اور جاہل یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، برابر نہیں ہو سکتے جناب۔ عالم علم کی بنیاد پر، اور علم وہ کہ جو اس کو فائدہ دے، معلومات کا ذخیرہ نہیں کہ فقط معلومات نہیں، میرا علم اگر مجھے فائدہ دے تو اس سے کہ جو صاحب علم نہیں ہے وہ اس سے صاحب علم فضیلت رکھے گا۔ تو اس پوری کائنات میں اگر ہم صاحب علم کی بات دیکھیں تو ہمیں سب سے عظیم عالم کون نظر آتا ہے؟ کہ جس کو نبی اکرم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ جیسے قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں، حق کو نور کنارے کو علی کہتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ تم تو کہتے ہو علی کا سہارا، ہم تو نبیوں کے سہارے کو علی کہتے ہیں۔ واہ اس کو ڈوبا ہوا سورج کی پلٹ کر دیکھے، ہم اپنے
یا علی یا علی. لہذا یہ آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے. تو اب میں انسان کا شرف بتانے لگا ہوں کہ انسان کا شرف کیا ہے. اور آغا عراقی کی بات میں نے کی ہے. معراج السعادہ کتاب ہے. معراج السعادہ بہت اہم کتاب ہے. اسے ہر شخص کو پڑھنا چاہیے. اور اس کے اندر 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ کسی انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جناب وہ باشرف ہے, فضیلت والا ہے, تو دیکھیں 4 چیزیں اگر اس کے اندر پائی جاتی ہیں. نمبر 1 علم. عالم, عالم ہے تو با فضیلت. اب ظاہر سی بات ہے کہ خود مولا نے بھی فرمایا کہ ہم خدا کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمارے غیر کو مال دیا اور ہمیں علم عطا کیا. مولا نے فرمایا نا, چھٹے امام سے امام سارے اماموں نے اس قسم کی باتیں بتائی ہیں کہ جناب علی مال کیا ہے, مال تو ختم ہو جائے گا لیکن علم کبھی ختم نہیں ہوتا. مال خرچ کریں کم ہو جاتا ہے, اور علم کی خوبی یہ ہے کہ جتنا خرچ کریں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, نئے نئے نکتے چلے آتے ہیں. تو جناب مال کا جمع کرنا اہم ہے یا علم کا حاصل کرنا اہم ہے؟ یہاں تک کہ روایت میں آیا کہ اگر دیکھیں 2 طرح کی روایتیں ہیں. اگر تمہیں آگ کے اندر سے جانا پڑے یا سمندر میں چھلانگ لگا کر جانا پڑے کہ جناب علی میں علم حاصل کروں, تو آگ کے اندر کود کر جاؤ اور سمندر میں جا کر علم حاصل کرو. اور اطلب العلم ولو کان بالصین, اس آیت پر علماء نے, اس حدیث پر علماء نے بحث کی ہے کہ جناب چین تک جانا پڑے تب بھی جاؤ اور علم حاصل کرو. لہذا اطلب العلم من المہد الی اللحد, علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر, جھولے سے لے کر قبر میں جانے تک. تو جناب علی لوگ کہتے ہیں میں نے گریجویشن کر لی, میں نے ماسٹرز کر لیا, میں اب مکمل تعلیم ہو گئی. تو جناب دنیا کی تعلیم مکمل ہو سکتی ہے لیکن دین کا علم اور معرفت کا علم جو ہے یہ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. لہذا میں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک فقرہ بیان کر رہا ہوں, اور یہ جملہ امام کا دعائے مکارم الاخلاق میں لکھا ہوا ہے. امام کی جو دعائیں, دعائے توبہ ہے, مکارم الاخلاق ہے, صحیفہ کاملہ بری ہوئی ہے, مناجات 15 ہے, 15 مناجاتیں ہیں, دعاؤں کی کتاب چوتھے امام علیہ السلام کی. اور چوتھے امام نے کیا فرمایا؟ چوتھے امام نے فرمایا یا اللہ, دعا میں یہ دعا کے اندر دعا ہے. امام فرماتے ہیں یا اللہ میرا رزق اور میری روزی بہت کم ٹائم میں مجھے دے دے. بھائی میں صبح 9 بجے آفس جاتا ہوں, 5 بجے چھٹی ہوتی ہے, اور ہمارے مینیجر صاحب ہم سے کہتے ہیں, یعنی آپ نے بھی سنا ہم نے بھی سنا, آنے کا ٹائم ہوتا ہے جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. یہ سنا ہے نا آپ نے. تو اب ظاہر اس قسم کی ہزاروں باتیں ہیں. تو اب جناب کیا ہوتا ہے؟ چوتھے امام فرماتے ہیں یا اللہ جو میری واجب ذمہ داریاں ہیں, بیوی کا نان و نفقہ دینا ہے, بچوں کا خرچہ دینا ہے, رشتہ داروں کے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے ہیں, صلہ رحمی کرنی ہے, اس کے جو اخراجات ہیں یا اللہ مجھے جلدی دے دے, کم ٹائم میں دے دے. مولا پھر کیا ہوگا جب ٹائم بچ جائے گا؟ تو امام فرماتے ہیں یا اللہ اگر تو جلدی مجھے روزی دے دے گا تو جو باقی ٹائم بچے گا میں کائنات پر غور کروں گا تاکہ تیری معرفت میں اضافہ ہو. بسم اللہ. تو کسی نے آ کر دیا نہ پوچھا, بارش تو مر گئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایسے بزرگوں کی بہت قدر کیا کیجئے, بہت قدر کیا کیجئے. کورنگی نمبر 2 میں بہت مجلسیں پڑھنے کے زمانے میں جاتا تھا, 9 محرم کے جلوس کی مجلس پڑھتا تھا. وہاں ایک نابینا تھے, بزرگ نابینا تھے, انتقال ہو گیا اب تو وہ جناب پورا میر انیس کے مرثیے ان کو زبانی یاد تھے. لوگ بٹھا دیتے تھے ان کو اور بٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ مرثیہ پڑھیں. میر انیس کے وہ مرثیے کے مرثیے ان کو زبانی یاد تھے, اور کوئی ان کی مجلس میں آگے بیٹھتا بھی نہیں تھا.
میں پہنچ جاتا تھا، بیٹھتا تھا میں جا کر مجلس میں، تو اب جناب وہ مرثیہ پڑھتے رہتے تھے اور پھر لوگوں سے پوچھتے تھے کیا مولانا آ گئے، کیا مرثیہ اور پڑھوں، بس اتنا کہتے تھے. تو لوگ کہتے تھے ابھی انجمن نہیں آئی ہے، ابھی آپ اور پڑھیں. بھائی مولانا آ گئے ہیں، بس آپ 2-3 اور بند پڑھ لیں. تو جناب لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی. لیکن جب ان کا انتقال ہوا نا، تب لوگوں کا احساس ہوا کہ جناب مجلس کی رونق وہی بزرگ انسان تھے. لہذا ہمارے اس بزرگ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. تو اب میں نے بتایا آپ کو کہ 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 علم. آپ دیکھیں یہ عالم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب فضیلت ہے. علم. اچھا علم، اس پر بھی بڑی ڈیبیٹ ہے، گفتگو ہے. جو واجب چیزوں کا علم ہے، غسل کیسے کروں، نماز کیسے پڑھوں، قیام متصل پر رکوع کیا ہوتا ہے، 11 واجبات جو نماز کے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، کس عمل کو کس طرح سے انجام دینا ہے. اس سے کہ ان الصلاۃ ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا. جس کی نماز قبول ہو گئی سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، نماز رد ہو گئی سارے اعمال رد ہو جائیں گے. ساری چیزوں کی قبولیت کا دار و مدار نماز پر ہے. لہذا جو واجب علم ہے، خمس کیسے نکالوں، کب واجب ہوگا، کب خمس نہیں نکالوں گا تو چلے گا، کس کو دوں گا، حج کب واجب ہوگا، زکوٰۃ کب دینی ہے مجھے، روزہ کس طرح سے کھولنا ہے، کس طرح رکھنا ہے، یہ واجب کا علم ہے جو خدا نے کہا ہے کہ کرو. باقی علوم جو ہیں وہ مستحب ہیں، وہ آپ کم زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن جو واجب چیزیں ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے. یہ بات یاد رکھیے. اس کے بعد نمبر 2 کیا چیز ہے؟ نمبر 2 ہے شجاعت، بہادری. انسان کے اندر خوف پیدا نہ ہو، خوف نہ ہو. اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جناب اللہ کے علاوہ ڈرے گا تو اس کے حکم کو مانے گا تو پھر اللہ کو کیا جواب دے گا. اس لیے میں اپنے دل سے خوف کو نکالوں اور خوف نکال کر میں بہادر بن جاؤں. یعنی اللہ کا معاملہ ہو تو میرے دل میں خوف نہ ہو، لیکن میرے اندر بزرگ والدین، زوجہ، بچے، محلے والے، رشتہ دار، ان کے لیے میرے دل میں رحم اور نرم دلی ہونی چاہیے. لیکن جب معاملہ حلال حرام کا آ جائے اور خدا کی ناراضگی آ جائے تو خدا کو ناراض کر کے مجھے دنیا کو راضی نہیں کرنا. شجاعت کا مطلب فقط وہ نہیں ہے کہ تلوار لے کر میدان میں چلے گئے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جہاد جو ہے، جہاد تلوار سے جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جہاد بالسیف. جہاد بالسیف اتنی فضیلت نہیں رکھتا کہ جتنا جہاد بالنفس فضیلت رکھتا ہے. اب آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ماشاءاللہ. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز جو ہے وہ عدالت ہے، انصاف ہے. انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے. مثلا 1 سے زیادہ شادیوں کا اب رواج ہی ختم ہو گیا، لیکن جناب اگر ہیں تو پھر ہمیں عدالت کے ساتھ دونوں کو رکھنا ہے، تینوں کو رکھنا ہے، چاروں کو رکھنا ہے. یا بچوں کے ساتھ انصاف، بیٹا اور بیٹی ہے تو پھر ان کے درمیان جو مراتب ہیں اس میں انصاف. اس طریقے سے چوتھی چیز جو ہے وہ ہے عفت، پاک دامنی. پاک دامنی جو ہے حرام اور زنا سے اپنے آپ کو بچانا. اور اس کی بھی قسمیں ہیں. جب آپ کا دل چاہے آئیے گا، سنیے گا یا پوچھئے گا. تو ظاہر ہے کہ میں اکیلا تو نہیں ہوں، بہت کراچی بھر میں سینکڑوں علماء ہیں. آپ جائیں پوچھیں کہ جناب کون سی چیز حلال ہے اور کون سی حرام ہے. تو فضیلت کس چیز کو حاصل ہے؟ علم کو فضیلت حاصل ہے. اور جناب فقط مولا علی کی تعریف کر کے نعرے لگانا علم ہے، یا مولا علی کی علمی حیثیت کو سمجھنا، مولا کے سوالات کیے جانے والے اور جوابات ان کو دیکھنا، مولا کا طرز حیات یہ سب دیکھنا. تو علی کی زندگی پوری ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اور جناب مولا علی علیہ السلام کا وہ فقرہ کہ جب آپ شہزادی کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ بنت رسول میں سلام کرتا ہوں، یہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے ہیں. یہ پہلا جملہ ہے، یہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ سلام نہ کریں، لیکن امام نے فرمایا کہ جب میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے. آپ نے یہ لفظ سادہ طریقے سے سن لیا. سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے.
اور کائنات کا امیر شاہ ولایت فرما رہے ہیں کہ میں سلام کرتا ہوں، اور یہ مجھے جواب نہیں دیتے۔ اس زمانے کو آپ دیکھیں 11 ہجری ہے، یہ جناب سیدہ کے ساتھ بات ہے نا، تو نبی کی وفات کو ابھی 75 دن سے کم ہوئے ہیں، اس لیے کہ ابھی تو جناب سیدہ زندہ ہیں ظاہراً۔ تو اب جناب 75 یا 95 دن میں مولا علی آ کر کہہ رہے ہیں، تو جناب یہ ابھی 1-1.5 مہینے میں انقلاب ایسا آ گیا، علی کی محبت لوگوں کے دل سے نکل گئی اور دشمنی پیدا ہوئی۔ تبھی تو امام نے جب خطبہ دیا، کب؟ عاشور کے دن، کہ تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ کیا میں نے شریعت کو بدلا ہے؟ کیا میں نے نظام اسلام کے خلاف کوئی کام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بیعت کر لیں، بیعت نہیں کریں گے تو۔ اور اس کے بعد جو جواب ہے بڑا عجیب و غریب جواب ہے، اس کے بعد کہا گیا کہ آپ کو آپ کی وجہ سے قتل نہیں کر رہے، آپ کو آپ کے بابا کی وجہ سے قتل کر رہے۔ یعنی کربلا کیا ہے؟ کربلا محبت علی اور دشمن علی کا یہ میزان ہے، اس لیے کربلا ہم آپ کو آپ کی وجہ سے قتل نہیں کر رہے۔ کتنا عجیب منظر ہے۔ بی بی سکینہ کے ابھی مرثیے کو ہم نے سنا ہے اور سلام بھی بچے نے پڑھا، تو میں بس چند جملے شہزادی کے پڑھ رہا ہوں کہ جناب ہم جاتے ہیں کہیں، ریل میں جاتے ہیں، ہوائی جہاز میں جاتے ہیں، کوئی انگریز بچی انگریز ماں کی گود میں بیٹھی ہوتی ہے، مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے یا عیسائی ہے، تو جناب ہمارے دل میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے، پیار آتا ہے۔ وہ بچی مسلمان نہیں ہے لیکن بچے سے محبت یہ فطرت ہے، لیکن جناب یہ کیسے ظالم تھے اور ان کے دل میں کتنا کینہ تھا کہ جناب سکینہ کو تماچے مارے گئے، جناب سکینہ کی بالیاں چھینی گئیں، اور امام کے سرائے شہداء جب لٹکا دیے، نیزے پر بلند کر دیے گئے، تو ان لاشوں کے درمیان سے یہ بچوں کو بھی لے کر کے گئے ہیں۔ اور پھر وہ منظر آیا کہ ایک مرتبہ کوفے میں ایک منزل پر جب کاروان کو روکا گیا، کاروان رک گیا، وہ شمر جو ہے ملعون، وہ سارے سپاہیوں کو پانی پلا رہا اور بار بار شہزادی کی طرف مشکیزہ کرتا ہے اور مشکیزہ کر کے دکھاتا ہے، بچی کو یہ بتاتا ہے کہ ابھی لاؤں گا پانی، ابھی لاؤں گا، لیکن وہ ظالم کیا کرتا ہے کہ جناب سب کو پانی پلاتا ہے، اور پانی پلانے کے بعد جب شہزادی کے پاس آتا ہے تو مشک کا دہانہ کھول دیتا ہے اور سارا پانی بہا دیتا ہے۔ یہ ظالم کیسا ہے؟ اس بچی کو پانی تک نہ دیا، یہ کتنی مظلومہ بچی ہے۔ ہائے میرے چچا عباس، اگر ہوتے تو مجھے پانی پلاتے۔ ماتم حسین۔